میں ایک خاص دشمن کو بد دعا دینے سے خبردار کیا گیا۔ وہ کوئی انسان نہیں، وہ کوئی ظالم نہیں، وہ شیطان بھی نہیں، لیکن ہم تقریباً ہر روز اسے بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے یا شاید آپ خود کہتے بھی ہوں گے کہ کتنا برا وقت ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، اس سال نے مجھے برباد کر دیا، یہ دن تو میرے لیے منحوس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے روکا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ زمانہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ خود فیصلے نہیں کرتا کہ آپ کو تکلیف دے سکے، یا آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا، یہ تو صرف وہ چیز ہے جو آپ کا مقدر کی گئی۔ پھر ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإنی أنا الدہر، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہی ہوں جو رات اور دن کو بدلتا ہوں، میں ہی ہوں جو اس میں ہونے والے ہر معاملے کو کنٹرول کرتا ہوں۔ لہٰذا جب تم دنوں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ کسی کیلنڈر پر نہیں چلا رہے ہوتے، در حقیقت آپ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں کے لکھنے والے یعنی اللہ پر۔ اس لیے یہ خطرناک ہے، یہ آپ کے درد کو احتجاج میں بدل دیتا ہے، یہ ایک لمحے کی اداسی کو تقدیر کے خلاف دل کی ناراضگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹی خوشی دکھائیں، وہ آپ کو غم کے ساتھ ادب سکھاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ مجھے تکلیف دیتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن منحوس ہے یا زندگی منحوس ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرتا، وہ انہیں سنوارتا ہے۔ یاد رکھو کہ تکلیفیں ہمیشہ غلط نہیں ہوتی، دن کی سخت دھوپ آپ کو جلانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کے دل میں آئے کہ آپ دن کو یا سال کو برا کہو تو دل میں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر مقرر کی اور وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ زمانے کے ساتھ صلح کر لو، جب زمانے کے ساتھ صلح کرو گے تو اس زمانے کو کنٹرول کرنے والے کے ساتھ خود بخود صلح ہو جائے گی، اور وہی تو ہے جو اس زمانے میں ٹوٹے ہوئے دلوں اور بکھری ہوئی روحوں کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو کہ وہ تمہیں کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنے ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف رکھے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں دنیاوی معاملات میں الجھا دے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اپنے آپ سے دور کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر دعا میں مشغول کرے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اور اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ وہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں فضول کاموں میں اور ایسی نافرمانی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت سے محروم کر رہا ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے بندوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے میں مصروف رہنے دے تو جان لو کہ وہ تمہیں خیر سے محروم کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر غور کرو کہ تم کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف کر رکھا ہے۔